بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا جان سے پوچھا، دادا جان آپ لوگ پہلے کیسے رہتے تھے؟ نہ لائٹ، نہ جہاز، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ ہی فلم، نہ ٹی وی، نہ اے سی، نہ گاڑی، نہ فون۔ دادا جان نے جواب دیا، جیسے تم لوگ ابھی رہ رہے ہو۔ نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شفقت، نہ احترام، نہ ادب، نہ اخلاق، نہ شرم، نہ حیا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم دنیا سے بے خبر تھے اور آپ دین سے بے خبر ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیکی کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہی نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ آیت نمبر 44۔ حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس سے پہلے نہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے ایسی آئی ہے اور نہ کوئی رسول ایسا آیا ہے جس نے آ کر ان کو یہ تعلیم دی ہو کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی و پرستش کیا کریں۔ اس لیے یہ لوگ کسی علم کی بنا پر نہیں بلکہ سراسر جہالت کی بنا پر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ آیت نمبر 45۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی مکے کے لوگ تو اس قوت و شوکت اور اس خوشحالی کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ان قوموں کو حاصل تھی، مگر دیکھ لو کہ جب انہوں نے ان حقائق کو ماننے سے انکار کیا جو انبیاء نے ان کے سامنے پیش کیے تھے، اور باطل پر اپنے نظام زندگی کی بنیاد رکھی، تو آخرکار وہ کس طرح تباہ ہوئیں اور ان کی قوت و دولت ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ آیت نمبر 46۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اغراض اور خواہشات سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ پر غور کرو۔ ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے، اور دو دو چار چار آدمی سر جوڑ کر بھی بے لاگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے تحقیق کریں کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر آج تم اس شخص کو مجنون ٹھہرا رہے ہو جسے کل تک تم اپنے درمیان نہایت دانا آدمی سمجھتے تھے۔ آخر نبوت سے تھوڑی ہی مدت پہلے کا تو واقعہ تھا کہ تعمیر کعبہ کے بعد حجر اسود نصب کرنے کے مسئلے پر جب قبائل قریش باہم لڑ پڑے تھے تو تم ہی لوگوں نے بالاتفاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تسلیم کیا تھا، اور انہوں نے ایسے طریقے سے اس جھگڑے کو چکایا تھا جس پر تم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ جس شخص کی عقل و دانش کا یہ تجربہ تمہاری ساری قوم کو ہو چکا ہے، اب کیا بات ایسی ہو گئی کہ تم اسے مجنون کہنے لگے؟ ہٹ درمی کی تو بات ہی دوسری ہے، مگر کیا واقعی تم اپنے دلوں میں بھی وہی کچھ سمجھتے ہو جو اپنی زبان سے کہتے ہو؟
یعنی کیا یہی وہ قصور ہے جس کی بنا پر تم اسے جنون کا مریض ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک عقل مند وہ ہے جو تمہیں تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر کہے کہ شاباش، بہت اچھے جا رہے ہو، اور مجنون وہ ہے جو تمہیں برا وقت آنے سے پہلے خبردار کرے اور فساد کی جگہ صلاح کی راہ بتائے؟ آیت نمبر 47، ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ما سألتکم من اجری فہو لکم۔ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو اوپر ہم نے ترجمے میں بیان کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھلائی کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا، میرا اجر بس یہی ہے کہ تم درست ہو جاؤ۔ اس مضمون کو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں ادا کیا گیا ہے، کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 57، یعنی اے نبی ان سے کہو میں اس کام پر تم سے کوئی اجر اس کے سوا نہیں مانگتا کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی الزام لگانے والے جو کچھ چاہیں الزام لگاتے رہیں، مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ گواہ ہے کہ میں ایک بے غرض انسان ہوں، یہ کام اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 48، ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں یکذف بالحق۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ وحی کے ذریعے سے وہ علم حق میرے اوپر القاء کرتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ حق کو غالب کر رہا ہے، باطل کے سر پر حق کی ضرب لگا رہا ہے۔ آیت نمبر 49، کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 50، کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس زمانے کے بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ ہو سکتے تھے، بلکہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اگر میں گمراہ ہوتا ہوں تو اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہوتا ہوں، اور راہ راست پر میں بس اس وقت ہوتا ہوں جب میرا رب مجھ پر وحی یعنی آیات قرآنی نازل کرتا ہے۔ اس غلط تعویل سے یہ ظالم گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معاذ اللہ ہدایت و ضلالت کا مجموعہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعتراف اس لیے کروایا تھا کہ کہیں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ہی راہ راست پر سمجھ کر آپ کی مکمل پیروی نہ اختیار کر بیٹھے۔ حالانکہ جو شخص بھی سلسلہ کلام پر غور کرے گا وہ جان لے گا کہ یہاں اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں کہ الفاظ اس معنی میں نہیں کہے گئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقعہ گمراہ ہو جاتے تھے، بلکہ پوری بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں جیسا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اور میرا یہ نبوت کا دعویٰ اور میری یہ دعوت توحید اسی گمراہی کا نتیجہ ہے جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو، تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا، اس کی ذمہ داری میں تم نہ پکڑے جاؤ گے۔ لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں جیسا کہ در حقیقت ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے جس کے ذریعے سے مجھے راہ راست کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ میرا رب قریب ہی موجود ہے اور سب کچھ سن رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں گمراہ ہوں یا اس کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ آیت نمبر 51، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی قیامت کے روز
ہر مجرم اس طرح پکڑا جائے گا کہ گویا پکڑنے والا قریب ہی کہیں چھپا کھڑا تھا، ذرا اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور فوراً ہی دھر لیا گیا۔ آیت نمبر 52، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مراد یہ ہے کہ اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو رسول نے دنیا میں پیش کی تھی، یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکل آئے ہیں۔ عالم آخرت میں پہنچ جانے کے بعد اب توبہ و ایمان کا موقع کہاں مل سکتا ہے۔ آیت نمبر 53، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے، آوازیں کستے اور فکرے چست کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ شخص ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی توحید کا مذاق اڑاتے اور کبھی آخرت کی تخیل پر باتیں چھانٹتے۔ کبھی یہ افسانے تراشتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے، اور کبھی ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے کہ یہ محض اپنی نادانی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آیت نمبر 54، اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، در حقیقت شرک اور دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر اختیار نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں، یا خدائی کے اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے، یا آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ بس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت گھڑ لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شک انہیں سخت گمراہی کی طرف لے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا، انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا، انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا، حتیٰ کہ اس شک کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا کر انبیاء کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کی پوری مہلت عمل ایک غلط راستے میں کھپا دی۔ سورہ سبا یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ فاتر سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔